اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انیس الدین رومی، آپ دیکھ رہے ہیں رومی کل ٹی وی۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب، سلسلہ یہ چل رہا ہے مذاکرات کیے جائیں یا مذاکرات نہ کیے جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو ہے ہنگامی طور پہ جو ہے ہنگامی طور پہ نہیں، خصوصی طور پہ جو ہے اسلام آباد سے ان کی روانگی ہوئی ہے لاہور میں۔ انہوں نے اپنے تمام جو کابینہ کے لوگ تھے، جس میں اہم ترین لوگ تھے، ان سے مشاورت کی اور قانونی طور پہ مشاورت کرنے کے لیے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے اسمبلیاں توڑتے ہیں تو اس کے بعد کیا حکمت عملی طے کی جائے، قانونی طور پہ کیا اس کے اندر پیچیدگیاں ہوتی ہیں یا کس طرح سے جو ہے معاملات کو ڈیل کیا جائے۔ اچھا، اس اجلاس کے اندر جو حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ سید رفیق، عطا اللہ تارڑ، ملک احمد خان، ادریس لغاری، خواجہ سلیمان رفیق، رانا اقبال، ملک ندیم کامران، اقبال گجر، فیصل طاہر سدھو سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ قانونی ماہرین سے اسمبلیاں تحلیل روکنے کے لیے بھی مشاورت کی گئی ہے، اور وزیر اعظم اجلاس میں خصوصی طور پر جو ہے خصوصی طیارے میں اسلام آباد سے وہ پہنچے ہیں لاہور، اور اس اجلاس کی انہوں نے خصوصی طیارے کے اندر پہنچے اپنی حکومت بچانے کے سلسلے میں۔ اب خصوصی طیارے کے اندر پہنچ رہے ہیں لاہور سے، اسلام آباد سے لاہور، تو اس کا جو اخراجات ہیں، جو فیول ہے، تو کہ وہ کس کے اوپر بوجھے؟ وہ عوام کے ٹیکسز کے اوپر بوجھے، جو خصوصی طیارے کے اوپر یہ صرف حکومت کو بچانے کے لیے اسمبلیاں تحلیل عمران صاحب کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپس کی لڑائی کے اندر لاسز کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا، عوام کے ٹیکسز کا لاس ہو رہا ہے، ان کے پیسے سے جو ہے پورے، یعنی کہ جہاز استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا فیول ہوتا ہے، انجن ہوتا ہے، اور 10 دیگر معاملات ہوتے ہیں، وہ کس کے پیسوں سے جا رہا ہے؟ وہ عوام کے پیسوں سے خرچ۔ وہ کوئی بھی کرے، عمران خان صاحب کریں یا پھر وہ نواز شریف صاحب کریں یا پیپلز پارٹی کرے یا پھر مولانا صاحب کریں یا کوئی بھی کرے، تمام تر بوجھ جو ہے عوام کے اوپر اس کا پڑتا ہے، عوام کے ٹیکسز کے اوپر پڑتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے یہاں کے حکمران، پاکستان کے جو ہے اپنا حکمران جو ہے سادگی کی زندگی گزارنے کے، یعنی کہ سادہ طور پہ زندگی گزارنے کو بالکل برداشت نہیں کر پاتے یا بالکل سادگی سے رہنا پسند نہیں کرتے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ دیکھیں یورپ کے امریکہ کے اندر جتنے، ایک میں بھی فیس بک کے اوپر اور دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے ایک جج تھے جو بڑے ہر دل عزیز تھے، جو فوراً ان کے پاس فیصلہ آتا تھا اور وہ فوراً اس کا جو ہے حل کیا کرتے تھے، فوراً جو ہے ان کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فوری طور پہ۔ یعنی کہ وہ امریکہ کے ججوں کے اندر جو تھا ہے وہ اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے جج تھے، جن کو ہر دل عزیز تھے، وہاں کا بچہ، بوڑھا، جوان تھا، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اچھی خاصی عمر تھی، اپنا بیگ اٹھائے اور بس اسٹینڈ کی طرف وہ رواں دواں تھے، اپنی منزل مقصود کی طرف۔ تو ہمارے یہاں کے جو یہ جج صاحبان ہیں، جب وہ روڈ پہ نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے لاہور لشکر جیسے پتہ نہیں کسی ملک کے اوپر یلغار کے لیے جو ہے جایا جا رہا ہے، یا کہیں پر اتنی گاڑیاں نہ ختم ہونے والی تعداد، قطار جو ہے گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اجلاس خصوصی طور پہ بلایا گیا تھا لاہور کے اندر شہباز شریف صاحب نے، اچھا اس کے اندر پیپلز پارٹی نے شرکت نہیں کری، پی ڈی ایم یعنی کہ ان کے اتحادی تھے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف اکیلے مسلم لیگ کی وجہ سے تو وزیر اعظم نہیں ہے نا، یہ تو ان کے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحادی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی موجود ہے، فضل الرحمان صاحب موجود ہیں، اور بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ان کے ساتھ موجود ہیں جن سے اتحاد کر کے یہ گورنمنٹ تشکیل دی گئی ہے۔ تو وہ کوئی موجود نہیں تھا، صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جو ہے اس پہ مشاورت کی گئی ہے۔ اور آئندہ جو عمران خان مستقل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، مجھے جو ہے الیکشنز کی تاریخ دو، الیکشن کی تاریخ نہیں دیتا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا ہنگامی صورتحال کے اوپر۔ اچھا، اس کے اندر اجلاس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کی جو ہے ہم اپنا کوئی شرائط نہیں مانیں گے، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، مذاکرات انسان کیوں کرتا ہے؟ کچھ اپنی بات کو منوانے کے لیے کرتا ہے۔ انسان مذاکرات کیوں کرتا ہے؟ انسان مذاکرات جو ہے وہ
شرائط کو تسلیم کر کچھ اپنی شرائط کو مانا جاتا ہے، کچھ دوسرے کی شرائط کو مانا جاتا ہے، تو پھر یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے صاف کہہ دیا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی کوئی شرائط تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ وہ مذاکرات کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شرائط تسلیم کیے بغیر مذاکرات ہو جائیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشنز کروائیں، مارچ سے پہلے الیکشنز کروائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کے علاوہ کوئی اور بات کریں، اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کا ایک ہی موقف ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں تاکہ شفافانہ انتخابات کروائے جائیں پاکستان میں فوری طور پہ۔ اچھا، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، یعنی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست پر عمل پیرا ہے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ ابھی پیپلز پارٹی کو ضرورت تھی اناپوز جو ہے انہوں نے وہ لے کر آنا تھا اپنا سندھ کی جو جنرل سیٹ تھی سینٹ کی، تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا سینیٹر جو وقار مہدی صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کروایا۔ انہوں نے پھر وہاں ایم کیو ایم سے رابطہ کیا۔ ایم کیو ایم کے جو تھے 3 امیدوار تھے، جس میں احمد سلیم صدیقی، طارق منصور اور سبین غوری، یعنی کہ انہوں نے جو ہے دستبرداری کی درخواست دی، اور اچھا پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کری تھی اور پارٹیوں نے شرکت نہیں کری تھی، کوئی کاغذات نامزدگی کسی امیدوار کے جمع نہیں ہوتے علاوہ ایم کیو ایم کے۔ تو انہوں نے رابطہ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی دستبرداری کی اور وقار مہدی صاحب بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ بہت بہت مبارک ہو وقار مہدی صاحب کو جو سینیٹر منتخب ہوئے بلا مقابلہ۔ ایم کیو ایم کا ایک اور احسان ہے، اس کا احسان کا بدلہ ایم کیو ایم نے اپنا پیپلز پارٹی نے اس طرح سے جو گایا ہے کہ ان کو 2 سے 3 دن کے اندر یہ وزیر بلدیات ناصر حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا جائے گا، جس میں سابقہ ایم این اے جو تھے 2 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں، سابقہ عبدالوسیم صاحب، ان کا نام کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ لیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست۔ اچھا، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کو سندھ کابینہ کے اندر بھی شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو وفاق کے اندر 2 یا 3 منسٹریاں انہوں نے لی ہیں، اب یہ سندھ حکومت کے اندر بھی وزارتیں لیں گی، اور وزارتیں لینے کے بعد سندھ کی اور کراچی کے رہنے والوں کی اور اردو اسپیکنگ کی اور مہاجروں کی تقدیر بدلنے والی ہے ان کی وزارتوں کے ذریعے سے۔ ان کے خیر وہ تو ایک مذاق کی بات ہے کہ تقدیر بدل جائے گی، تقدیر تو کیا بدلے گی، تقدیر تو مخصوص خاندانوں کی بدل چکی ہے اور مزید بدلے گی مزید، اور اس لیے یہ مراعات یہ سب کچھ لینے کے بعد جو ہے یعنی کہ اس کے ثمرات جو ہے عام اردو اسپیکنگ عام کراچی میں رہنے والا شخص عام ووٹرز تک اس کے ثمرات نہیں پہنچتے، اس کے وہ بھی آج بھی وہ پانی سے محروم ہے، آج بھی اس کی گلی کے گٹر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آج بھی جو ہے وہ بے روزگار ہے، اس کے پاس روزگار کے مواقع وہ حاصل نہیں ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب نے جو ہے زمان پارک کے اندر جو ہے قیادت کا مشورہ، جو ان کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس سے مشاورتی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کی گئی کہ جی فیصلہ تو اس کو ہم اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں اگر انہوں نے الیکشنز کی تاریخ نہ دی گئی۔ تو عمران خان نے حکومت کو مذاکرات سے مشروط دعوت دیتے ہوئے دھمکی دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ طے کی جائے ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اچھا، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ الیکشنز کروائیں گے، یعنی کہ قوم کا پیسہ جو ہے برباد کیا جائے گا۔ یہ چھوٹے الیکشنز کے اوپر قوم کے ٹیکسز کا پیسہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر لگنا چاہیے پیسہ، اس پیسے کو یہ اپنی سیاست کی نظر کرتے ہوئے الیکشنز کرواؤ، الیکشنز نہیں کرواؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروائے جائیں، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو ہم اسی اسمبلیوں کے اوپر دوبارہ سے الیکشنز کروائیں گے، یعنی کہ ٹوٹل اربوں روپے کا جو عوام کا پیسہ ہے اس کا ٹوٹل بوجھ عوام کے اوپر پھر مہنگائی کی صورت کے اندر پیش کر دیا جائے گا، عوام کو ایک تحفہ دے دیا جائے گا ان سیاستدانوں کی طرف سے۔ انہوں نے پی ٹی آئی پنجاب کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک بھی خطاب کیا ہے اور کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، حکومت کے پاس روڈ میپ نہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا تھا، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ موڈیز کو ٹھیک کر دوں گا، اب چپ ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ ہمارے دور میں ٹیکسٹائل صنعت کو مزدور نہیں ملتے تھے۔ واقعی میں یہ حقیقت بات ہے کہ ٹیکسٹائل صنعت جو ہے ترقی کر رہی تھی، ان کا ایکسپورٹ بڑھ رہا تھا، وہ لوگ کی فیکٹریاں چل رہی تھیں، لوگوں کے کارخانے چل رہے تھے،
اور یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کو مزدور نہیں ملتے تھے کرتے تھے. اب پوزیشن یہ ہے کہ بے روزگاری کی سطح اتنی ہوگی. ابھی دیکھیں، ابھی میں چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیکسٹائل آنرز جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے پھر ٹیکسٹائل صنعت کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں، 5% لگائے یا اور بھی ٹیکس لگائے، جس کے اوپر یعنی کہ پری پلان پاکستان کو برباد کرنے کا، ختم کرنے کا پروگرام میں ٹیکسز اتنے لگا دو کہ کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری کام نہ کر سکتے، لوگ بے روزگار ہو جائیں اور بے روزگار ہو کے جرائم کے اندر اضافہ ہو جائے. پوری قوم کو جو ہے مجرم، جیسے خود مجرم ہے، قوم کا پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے کے بعد اس پوری قوم کے مجرم ہے، اسی طرح سے اس پوری قوم کو یہ مجرم بنانا چاہتی ہیں یہ حکمران. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں، ان کے ٹائم میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ بڑھی ہوئی تھی، پیٹرول کی قیمت، اور اب جو ہے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت کم ہے، لیکن کم ہونے کے باوجود مہنگائی میں کمی نہیں آ رہی. تو یہ فیلئر ہے حکومت کا کہ اگر عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمت کم ہے تو اس کے ثمرات پہ نیچے تک آنے چاہیے. آپ ارشیا خورد و نوش دیکھ لیں کہ کتنے آسمان کو باتیں کر رہی ہیں. جو چیز کل تک 50 روپے کلو ملتی تھی وہ 200 روپے سے اوپر تجاوز کر چکی ہے. بہت برا حال ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کا، اور ایک عام آدمی کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. حکمران کا صرف ایم یہ کہ جس طرح سے ہم مجرم ہیں، ملک کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک منتقل کریں، اور اسی طرح سے ایک لوٹ مار کا بازار گراس روٹ کے اوپر بھی آ جائے، لوگ اپنے لوٹ مار کر کے اپنے گھروں کا گزارا کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے شیئر کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.